الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته حيزا بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمقيمين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روزہ ہے، حرمتوں سے بالا میرے نبی کا روزہ، بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سبحانہ میرے نبی کا روزہ، اور ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت اس کے جس نے مدینے آ کر خواہ ایک نظر ہی دیکھا میرے نبی کا روزہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر سورۃ البقرہ شریف کی 196 آیت کریمہ سے تقریباً 203-204 آیت کریمہ تک مختصر تشریح و توضیح و تفسیر سماعت فرمائی، جو خصوصیت کے ساتھ حج اور عمرہ کے تعلق سے تھی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام آیتوں میں حج و عمرہ کے مختلف مسائل اور مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ آج جن آیتوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ 204 سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ، اور 205، 206، 207 اور اس کے آگے تک جہاں تک ممکن ہوا انشاءاللہ مختصر تشریح و توضیح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بلا کسی تمہید کے گزشتہ جمعۃ المبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا خاص ذکر فرمایا تھا۔ حج کے احکام اور مسائل بیان کرنے کے ضمن میں جب دعا کا ذکر آیا، اللہ سے مانگنے کا ذکر آیا، تو جو 2 جماعتوں کا 2 گروپ کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ لوگ کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا طلب کرتے ہیں، اور ایک ان جماعت کا اور اس گروہ کا ذکر فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں اس گروپ کا اور ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو نہ دنیا کا فائدہ ملتا ہے نہ آخرت کا، اور اس کے بعد 3 آیتوں کے بعد تقریباً پھر اللہ رب العزت ان خاص جماعت کا ذکر فرمائے گا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اور آخرت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس جماعت کا ذکر اور ان لوگوں کا ذکر کہ جو نہ دنیا ان کو فائدہ دے گی نہ آخرت میں انہیں کوئی فائدہ ملے گا، اور یہ خاص طور سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں
اخنس نامی ایک شخص تھا، اور وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے حضور کے سامنے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی، اچھی اچھی چپڑی چپڑی باتیں کی، اور کہا میں تو آپ پر اسلام لاتا ہوں، آپ کا اسلام ایمان قبول کرتا ہوں، اور میری اس بات پر میرے دل میں جو ہے اس پر اللہ گواہ ہے۔ اس نے اس طریقے کی باتیں جب کی اور بڑی بڑی بھلی بات معلوم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے کہ جن کی بات، جن کا قول آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، کہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کے معاملے میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس پر جو ان کے دل میں ہے۔ یعنی زبان سے اچھی اچھی باتیں بھی آپ کے سامنے کہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں ہم خلوص کے ساتھ کہہ رہے ہیں، دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وہ جھگڑا فساد مچانے والے۔ أَلَدُّ الْخِصَامِ، أَلَدُّ الْخِصَامِ، جو جھگڑا فساد مچائے۔ یہ اخنس بن شریف جو آدمی تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر اس نے یہ باتیں کی، اور پھر جب واپس پلٹا حضور کی بارگاہ سے تو رستے میں مسلمانوں کے مال کو وہ نقصان کرتے ہوئے گیا، اور مسلمانوں کے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب یہ واپس پلٹتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ کی بارگاہ سے واپس جاتے ہیں، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں یہ کوشش کرتے ہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ کھیتی کو نقصان پہنچائے، نسلوں کو تباہ و برباد کرے، فساد مچاتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو زمین پر فساد مچائے، سو زمین پر لوگوں پر ظلم کرے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی کچھ حکام ہیں جو حاکم ہیں، اللہ نے جن کو سلطنت دی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ زمین پر عدل و انصاف قائم کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرے، لیکن اپنے مفاد کے لیے، اپنے گروپ کے مفاد کے لیے لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کی نسلوں کو تباہ کرنا، قتل کرنا، اس سے بھی گریز نہیں کرتے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ ایسے ظالم حکمراں کو پسند نہیں کرتا کہ جو فساد مچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جب ان گنہگاروں سے، ان ظالموں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، نصیحت کی جاتی ہے، اخذتہ العزت بالاسم، تو اب وہ غرور اور نخوت میں اور تکبر میں اتنے آ جاتے ہیں کہ گناہ کو نہیں چھوڑتے، گناہ کو پکڑ لیتے بالاسم، کہ تم کون ہو تو ہمیں نصیحت کرنے والے، ہم تو کریں گے، ہماری زندگی ہے، ہم جیسے چاہے گزارے، ہم چاہے اس میں حرام کریں، چاہے کچھ بھی کرے، تم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اخذتہ العزت بالاسم، غرور اور گھمنڈ کے نشے میں اتنے چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بالاسم گناہ پر جم جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسی جماعت کا ٹھکانہ جہنم ہے،
وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بندے جو حرام کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بندے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ظلم نہ کرو، جبر نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، فتنہ فساد نہ مچاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، تو گناہ پر ایسے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے بھئی ہمیں کون ہے بولنے والا، ہم جو چاہے کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، فحسبہ جہنم، ان کو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، وہ ٹھکانہ بہت برا ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ یہ وہ جماعت ہے جن کو منافقین کی جماعت کہا جاتا ہے، کہ بظاہر تو بڑی چکنی چپڑی اور اچھی اچھی باتیں، اور دنیا کے معاملے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، مسلمان قوم کے لیے بڑا ہی اچھا کام کرنے والے ہیں، لیکن اندر حال یہ ہے کہ جب ان کا فائدہ ہوتا ہے تو قوم کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ پھر قوم کیا ہے، مذہب کیا ہے، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ ان آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کے بعد سبق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ یہ منافقین کی جو خصلتیں، جو عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائی، جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے عمل و کردار پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر نفاق آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ منافقت والی باتیں ہمارے اندر آ گئی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑا، بہت زیادہ جھگڑنے والا، یہ نشانی کس کی ہے؟ منافقین کی۔ الد الخصام، قرآن پاک میں رب نے جو فرمایا الد الخصام، حضور سے پوچھا گیا الد الخصام کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے روایت فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الد الخصام، سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا وہ ہے کہ جب جھگڑا ہو تو خوب جھگڑا کرا، خوب جھگڑا کرا، اور متقی وہ ہے کہ جب جھگڑا ہو تو وہ خاموش ہو جائے۔ اور فرمایا الد الخصام وہ ہے جو جھگڑے میں غالب آ جائے، جھگڑے میں جیت جائے، ایل فیل بکے۔ ایسے ہی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی، آپ کا ایک قول مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی علم والے اور بے علم سے جب بحث ہوتی ہے، جب جدال ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، تو آپ فرماتے جو علم والا ہوتا ہے وہ ہار مان لیتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جو کم علم ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا، چونکہ علم والا اپنے علم کی روشنی میں دیکھتا ہے اور جاہل اپنے جہالت کے اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ اور علم والا دلائل سن کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جو جاہل ہے وہ دلائل سن کر بھی خاموش نہیں رہتا، اگر ایک پہلو سے، اگر ایک اینگل سے وہ خاموش ہو گیا تو پھر دوسرا اینگل تلاش کرتا ہے، کئی پہلوؤں کو نکالتا ہے اور وہ اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑا، اور یہ نفاق کی علامت۔ اور حضور اکرم علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافق عملی کی علامت یہ ہے کہ جس کے عمل میں نفاق ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور وَإِذَا قَالَ كَذَبَ، اور جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب بولے تو جھوٹ بولے۔
اب دیکھیے وہ منافق بھی حضور کے سامنے آ کر کیا کہتا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر اللہ گواہ ہے، خلوص کی بات کر رہا ہے، باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا حضور مفتی احمد ظاہر خان صاحب کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ایسا ہی ہر اچھی بات کرنے والا یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارا اپنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفاق سے بچائے اور منافقین سے بچائے۔ آج ہماری قوم میں بڑی ضرورت ہے کہ نفاق کو ختم کیا جائے، محبت کو عام کیا جائے اور نفاق کی جڑوں کو ختم کیا جائے۔ آج بہت سے ایسے مسلمان کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور قوم کے غدار ہو، وہ منافق نہیں تو اور کیا ہے؟ اگرچہ وہ منافق فی العقیدہ نہیں ہے لیکن منافق فی العمل تو ہے، عمل میں تو نفاق کر رہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا، مسلمانوں کے ساتھ تمام طرح کے تعلقات رکھنا، مسلمان محلے میں رہنا، مسجد میں آنا، اور پھر قوم کی چگلی غیروں کے سامنے کرنا، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جو ایسے منافقین ہیں، قوم کے غدار ہیں، رب فرماتا ہے وہ الگ الخصام، وہ سب سخت جھگڑا کرنے والے، جھگڑا لگانے والے، اور وہ زمین میں فتنہ فساد پھیلانے والے، انہیں ہلڑ میں مزہ آتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہلڑ ہو تاکہ ہماری دکان چلے۔ رب فرماتا ہے خبردار جو ایسی زندگی زمین پر گزارتے ہیں کہ زمین میں فتنہ فساد مچائے، نسلوں کو تباہ و برباد کرے، لوگوں پر ظلم و ستم کرے، گناہوں پہ دلیر ہو کر ڈٹے رہے، دلیر ہو کر شراب پیے اور مونچھوں پہ تاؤ دے، جگار کھیلے اور کہے ہمارے جیسا کوئی نہیں، کسی مسلمان کا قتل کر دے اور سمجھے ہماری طرح بہادر کوئی نہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی دل سے چلا جانا۔ اور رب فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ طاقت رہے گی ہمارے پاس۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے، ایک انسان جب کسی انسان پر ظلم کرتا ہے تو ظالم کا ظلم ایک دن ختم ہوگا، لیکن مظلوم جس پر ظلم کیا گیا اس کی آہ بیکار نہیں جاتی، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ لہذا ظلم نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، کسی کو دل آزاری نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، گناہوں کے کام سے بچو۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، کہ ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ غرور اور گھمنڈ میں آ کر گناہ کو پکڑ لیتے، گناہ سے باز نہیں آتے۔ مولانا جب نصیحت کرتے ہیں، مبلغ جب نصیحت کرتا ہے، سماج میں رہنے والے نیک لوگ، بزرگ لوگ جب ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کون ہو ہمیں کہنے والے، ہماری زندگی ہے، ہم کماتے، ہم محنت کرتے، ہم چاہے جیسے اڑائے، حرام میں اڑائے، تم کون ہو بولنے والے؟ یہ ہے اخذت العزت بالاسم، گناہ پر جم جانا۔ اور یہ عادتیں اور یہ صفتیں حضور کے دور نبوت میں منافقین کی تھی، جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اور رب نے فرمایا فحسبہ جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، جہنم ٹھکانہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔
اور دنیا میں جب تک ہم جیے ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ اب یہاں تک تو ان کا ذکر ہے کہ جن کو نہ دنیا نے فائدہ دیا، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اب آگے ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا کو آخرت کی خاطر قربان کر دیا۔ یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ ہم تو صرف بات کرتے ہیں، ہمارے عمل و کردار ویسے نہیں۔ ہمارے عمل و کردار تو یہ ہے کہ کبھی ہم دنیا کی طرف اتنے مائل ہو جاتے کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، کبھی آخرت کی طرف اتنے مائل ہو جاتے کہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بیلنس نہیں رکھ پاتے ہیں، اعتدال ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آتے، ہم نبی کے فرمان کے قریب نہیں آتے، ہم ولیوں کی زندگی کے قریب نہیں آتے۔ اگر ان کا قرآن کا فرمان، نبی کا فرمان اور اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہو تو پھر بیلنس قائم رہتا ہے، پھر دنیا بھی چلتی رہتی ہے اور آخرت کے لیے بھی کام ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بڑے اونچے درجے کے وہ بندے ہیں کہ جو آخرت کے لیے اپنی خواہشات نفسانی کو قربان کر دیتے۔ رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو بیچ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے بہت سے روایتیں بیان کی گئی کہ یہ آیت کریمہ کن شخصیتوں کے متعلق نازل ہوئی۔ تو وہ جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اس میں جو حضرت صہیب کا واقعہ ہے کہ آپ جب ہجرت کرنے لگے مکہ سے مدینہ تو کفار مشرکین نے راستہ روک لیا، پیچھا کیا، اور آپ بڑے تیر انداز تھے۔ آپ نے کہا جب تک میرے پاس تیر موجود ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اگر تیر ختم ہو گئے تو اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ اور عمر مبارک اس وقت 100 کے لگ بھگ تھی۔ اور ان کافروں سے کہا کہ تم مجھے روک نہیں سکتے، میرے آقا کے دربار میں جانے سے مجھے روک نہیں سکتے، میں مقابلہ کروں گا لیکن تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں، چونکہ آپ بڑے مالدار تھے، اگر میرا مال چاہتے ہو تو جاؤ فلاں فلاں جگہ میرا مال ہے، مال لے لو، اس شرط پر کہ میرا راستہ چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دولت کے لیے، مال کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے مقبول و محبوب اور وہ نبی کے بارگاہ کے پروردہ تھے کہ اتنی محنت و مشقت سے مال کمایا لیکن صرف ایک چیز کی خاطر کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، بس کہ ہمیں جانے دو، حضور کی بارگاہ میں جانے، مدینہ جانے دو، سب کچھ لے لو، سب کچھ لے لو۔ سبحان اللہ۔
ایسے حضرت خبیب، حضرت یاسر، ان سب کے بھی واقعات ہیں۔ حضرت مولا کائنات کا واقعہ بڑا مشہور و معروف۔ ہجرت کی رات حضور نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا، اور وہ بستر عام بستر نہ تھا، وہ قتل گاہ تھا، قتل ہونے کا خطرہ تھا، لیکن اپنی جان حضور کے نام پر قربان کر دی اور سو گئے۔ تو رب نے فرمایا ان تمام نیک نفوس قدسیہ کے تعلق سے کہ جو اللہ کے نیک و مقبول و محبوب بندے ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب اپنا سب کچھ مال دے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا بھی یہی واقعہ پیش آیا، راستے میں حضرت عمر مل گئے، حضرت عمر نے کہا مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ ان تمام نفوس، یہ تمام روایتیں موجود ہے، اور اس کا لفظ عام ہے، یعنی اب جتنے بھی اس رستے پہ چلنے والے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ صحابی حضرت صہیب حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اور اللہ نے کیا فرمایا مرضات اللہ، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آ رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں، اور اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو رہا ہوں، میری رضا مل رہی ہے۔ یہاں سے وہ لوگ بھی سبق لے جو یہ کہتے ہیں کہ حج کے لیے صرف مکہ جانا ہے، مدینہ جانے ضروری نہیں۔ ارے نادان، واجب تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن عشق یہ کہتا ہے، محبت یہ کہتی ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ کیسی مکے کی حاضری ہو جس میں مدینے کی حاضری نہ ہو۔ اس لیے کہ مدینہ پاک کی حاضری شرعاً تو واجب نہیں ہے، شرعاً تو فرض نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے ائمہ نے، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ سلطان العارفین، آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ حاضری نہیں دی، واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مکہ جا کے آئے، حج کر کے آئے، مدینہ نہیں گئے، حضور کے دربار میں نہیں گئے؟ کہا میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں تو حج کے طفیل حاضری دوں۔ تو کہا کیا؟ کہا اب میں اپنے وطن میں آ کر پھر ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ یہ عشق تھا، یہ لگاؤ تھا۔ مکہ نہ صحیح افضل، مدینہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی کتاب میں ان احادیث کو جمع کیا جو حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں ضعیف حدیث فضائل میں مقبول ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث سے فرض اور واجب ثابت نہیں ہوتا شریعت کا، لیکن فضیلت کے اندر وہ مقبول و معتبر ہوتی ہے۔ اور حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ضعیف کو جمع فرمایا، اور اس میں ایک مقام پر فرمایا کہ آقا نے فرمایا من زار قبری فوجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے دربار کی حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اگرچہ یہ احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن فضیلت میں مقبول ہے۔
اور یہ ایسی مقبول ہے کہ 1400 سال میں جتنے اللہ کے مقبول بندے ہیں ان سب نے ان حدیثوں کو مانا اور اس پر عمل کیا، اور قوم کو یہ کہا کہ بے شک مدینہ جانا واجب و فرض نہیں ہے، لیکن برکت یہی ہے کہ جب مکہ جاؤ مدینہ ضرور حاضر ہو۔ برکت اسی میں ہے، برکت اسی میں ہے۔ اور حضور اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت الرضوان آپ کو جب بیان فرماتے ہیں حج کے احکام، آپ فرماتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ میں طواف کر چکو، اللہ کے گھر کا طواف کر چکو، اور طواف کرنے کے بعد جب تم مطاف کے قریب میں کھڑے ہوں گے تو وہاں میزاب رحمت ہے، میزاب رحمت ہے، وہ ایک پرنالہ ہے۔ جیسے ہم جب سلیب پہ پانی جمع ہوتا ہے تو اس پانی نکلنے کے لیے جو ہم پائپ لگاتے ہیں وہ ہے میزاب رحمت۔ جو مکے کے سلیب پہ پانی جمع ہوتا ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے، اور حاجی لوگ اس میں نہاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں نہاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب میزاب رحمت کے قریب ہوں گے، جب تم دیکھو گے تو وہ گویا کہ ایک اشارہ ہے، اہل محبت کے لیے ایک اشارہ ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ کہ جب تم راستے پہ جا رہے ہو اور اگر تمہیں کہیں ایسی جگہ جانا ہو جو موڑ جس کا پتہ نہ ہو تو وہاں راستے میں ایک جو ہے نشان لگایا جاتا ہے، جس میں ایرو لگایا جاتا ہے، نشان لگایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اس مقام پہ جانا ہے تو ایرو اس طرف جاؤ، اگر اس طرف جانا ہے تو اس طرف جانا ہو تو اس طرف کا ہے۔ تو کہا میزاب رحمت کا جو نشان ہے جب غور کرو تو سمجھ میں آئے گا وہ میزاب رحمت کا جو نشان ہے وہ کسی اور سمت نہیں ہے، وہ مدینہ کی سمت ہے۔ یعنی گویا کہ اشارہ فرما رہا ہے میزاب رحمت کہ تم نے یہاں طواف کر کے حج کے ارکان ادا کر کے تم نے اللہ کی خوشنودی کو پا لیا، اب اس کی سند حاصل کرنے کے لیے تمہیں مدینہ جانا پڑے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اگر اے لوگوں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو ادھر ادھر نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ منافقین کے لیے، بے شک یہ آیتیں منافقین کے لیے اتری ہے، یہ آیتیں منافقین کے لیے اتری ہے، لیکن اس میں صرف نفاق کا ذکر نہیں ہے بلکہ مطلق ذکر ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھو تو ظلم صرف نفاق ہی نہیں ہوتا، ظلم کفر بھی ہوتا ہے، ظلم شرک بھی ہوتا ہے، ظلم گناہ بھی ہوتا ہے، ظلم اللہ کی نافرمانی بھی ہوتا ہے، ظلم سارے گناہ ظلم ہیں۔ گویا کہ رب فرماتا ہے اگر تم گناہوں میں آلود ہو جاؤ اور اگر پاک ہونا چاہتے ہو، نفاق کو دور کرنا چاہتے ہو، کفر کو دور کرنا چاہتے ہو، شرک کو دور کرنا چاہتے ہو، ظلم و عصیان اور طغیان کو دور کرنا چاہتے ہو، جاؤ کا اے میرے حبیب تیری بارگاہ میں حاضر، حضور کے پاس آ جاؤ کا جاؤ کا۔ اچھا یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جاؤ کا فی المدینہ، تو وہ تیرے پاس مدینہ میں آئے، یعنی مطلق کہا جاؤ کا، جاؤ کا، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، سے معلوم ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو مدینہ نہیں پہنچ سکیں گے، تو جاؤ کا مطلب فرمایا کیا مطلب کہ تم اگرچہ مدینہ نہ پہنچو لیکن اپنے ارد گرد کے ماحول کو مدینہ بنا دو، اپنے دل کو مدینہ بنا دو، اپنی محفل کو مدینہ کی یاد بنا دو، اگرچہ تم دور ہو لیکن جاؤ کا پہ یہ عمل ہو گیا کہ جب تم نے اپنے دل کے تصور میں مدینہ لے آئے، گویا کہ مدینہ تو ہم سے دور ہے، ہم تصور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر، جاؤ کا فاستغفر اللہ، واستغفر اللہ سے استغفار چاہے، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول تمہارے لیے بخشش چاہے، یہ رسول تمہاری سفارش کریں گے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ صحابہ، یہ حضرت صہیب رومی ہے، یہ حضرت بلال حبشی ہے، یہ حضرت یاسر ہے، یہ تمام صحابہ کی جماعت ہے، اور جن کو اللہ نے اپنے کلام کے اندر
سند عطا فرمائی، سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ان بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے، ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ یہ سند مل گئی کہ صحابہ کی تمام نیکیاں مقبول ہے، ادنا سے ادنا صحابی کی تمام نیکیاں مقبول ہے، بلکہ وہ ایسی مقبول ہے کہ اللہ نے سند دے دی، سند دے دی، گویا کہ ہماری نیکیوں سے بہتر ان کی خطائیں ہیں، ہماری نیکیوں سے بہتر ان کی خطائیں ہیں، اس لیے کہ ہماری نیکیوں کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ مقبول ہے کہ مردود، لیکن ہر صحابی کی ہر نیکی مقبول ہے۔ کہ رب فرماتا ہے اللہ رؤوف بالعباد، اللہ ان جماعت پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ جو آگے کی آیت کریمہ ہے اس کے تعلق سے اگلے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح فہم عطا فرمائے۔